السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 14th ایپیسوڈ ہے۔ آئی ایم سو ویری سوری، میں اتنے دن سے رفعت سراج کو رفعت سراج پڑھ رہی تھی، لیکن میں نے آج ان کا نام انگلش میں دیکھا، وہ رفعت سراج لکھا تھا، اور بس ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ میں یعنی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ روشی اور باری دونوں واپس آ چکے ہیں، اور جسٹ ان کا سین ہی ہوا تھا کہ ایپیسوڈ اینڈ ہو گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ریڈ کرنے میں، تو پہلا ہی سین ان کا ہے، تو جلدی سے ناول ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ناول کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ ناراض ہیں وہ اس کے برابر چلنے لگا، اگر ہوں تو وہ تنک کر گویا ہوئی۔ اپنا قصور پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وہ بگڑ کر بولی۔ یہ جو آپ کا مزاج ہے اس کے کتنے موسم ہیں، وہ چھیڑ رہا تھا۔ 1,20,000 بھی ہوں تو تم سے مطلب، وہ بھڑک اٹھی۔ ماشاء اللہ، اچھا ٹرن ہے، بزنس مین سے وابستہ ہونے کا عملی ثبوت۔ فگرز میں جواب آنے لگے ہیں، وہ ہنس دیا۔ روشی نے اپنی چال میں تیزی پیدا کی اور اس سے پہلے کچن میں داخل ہو گئی۔ ماما بلی کھانے کے لیے باری کی منتظر تھی۔ روشی کو داخل ہوتے دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ خان کہاں ہے؟ کہہ رہے تھے آ رہا ہوں، وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ روشی نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ماما، نیند نہیں آ رہی اور سر میں درد ہو رہا ہے، کافی بنا دیں؟ آپ کمرے میں چلے، وہیں لے آتی ہوں، ماما نے ادب سے کہا۔ نہیں، یہیں دے دو، اب میں پھر اتنا لمبا سفر کروں؟ وہ ایک کرسی پر ڈھہ گئی۔ باری اندر آ چکا تھا۔ آئیں خان، ماما جلدی میز پر کھانے کی چیزیں رکھنے لگی۔ بھائی ماما، جلدی سے مجھے کافی دے دو پہلے، روشی نے برا سا منہ بنایا۔ کافی سے تو اور نیند اڑ جاتی ہے، کیا آج سونے کا ارادہ نہیں؟ باری نے اس بار سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموش بیٹھی، اپنے رنگین ناخن گھورتی رہی۔ خان، سرائے میں تو سب خیریت ہے نا؟ ماما نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا۔ پتہ نہیں۔ تو کیا آپ سرائے نہیں گئے تھے؟ ماما نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ نہیں، کام میرا کہیں اور تھا۔ جھومر پھر نظروں کے سامنے آ گئی۔ دکھ اور تعصب کے احساس سے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے ایک اچٹی سی نظر روشی پر ڈالی۔ کھانا کھائیے، اس نے روشی سے اخلاق برتا تھا۔ وہ اسی طرح خاموش رہی اور ماما کو کافی بناتے دیکھتی رہی۔ خان، کھیرے کا رائتا بھی ہے مگر فریج میں ہے، آپ ٹھنڈا دہی نہیں کھاتے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ ساری رات جاگ کر کیا شکرانے کے نفل پڑھیں گی؟ وہ مزید خاموشی برداشت نہ کر سکا۔ کس بات کا شکرانہ؟ لڑکیاں اپنی شادی پر شکرانہ خود نہیں پڑھتی، ان کے بزرگ پڑھتے ہیں، ماما ہنسی۔ باری نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے درمیان میں رک گیا۔ شادی؟ اس نے اس مرتبہ غور سے روشی کی شکل دیکھی تھی۔ انشاءاللہ بہت دھوم سے ہوگی، اب زیادہ دنوں کی بات نہیں رہی۔ ماما کے چہرے پر خوشی نور کی طرح جم گئی۔ باری نے نوالا اس طرح منہ میں رکھا جیسے کوئی کام زبردستی کرتے ہیں یا مجبوراً کرتے ہو۔ یہ تو اچھی خبر ہے، اس نے بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ بہت اچھی کہیے خان، بڑے خانوں کی بیٹی کے بعد اس نسل کی لڑکی میں پہلی شادی ہو رہی ہے، بڑے بیڑے میں بارات اترے گی۔ ماما نے تلے ہوئے آلو کے کتلے اور کیچپ کی بوتل باری کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ اہتمام شامی کبابوں کے ساتھ تھا۔ تھینک یو ماما، بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلاتی ہو، باری نے گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے چور نظروں سے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ بڑی رونق رہے گی، اس نے بڑی تیزی سے کافی پھیرتے ہوئے بڑی سادگی سے کہا۔ بڑی بیگم کہہ رہی تھی؟ خاک کہہ رہی تھی، دھول کہہ رہی تھی، بند کرو ماما یہ سب باتیں، کافی دو مجھے جلدی۔ روشی بھڑک اٹھی، ماما سہم کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیوں بیچاری ماما کو ایسے کہہ رہی ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ باری نے دبے دبے انداز میں روشی کو ٹوکا، جو اس سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ تمہیں تو اچھی لگے گی، آدھی رات کو باہر سے عیش کر کے آتے ہو تو تمہیں گرم اور تازہ پکوان پیش کرتی ہیں، روشی نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ جو عیش کر کے آتے ہیں وہ گھر بھوکے نہیں آتے، اطلاع عرض ہے۔ وہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ ماما نے کافی لا کر روشی کے سامنے رکھی۔ روشی کچھ بولنے لگی تھی، چپ ہو گئی۔ ہاں تو ماما کیا کہہ رہی تھی؟ باری کا لہجہ نہایت شریر تھا۔ تمہیں میری شادی کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے بہت دھیمی آواز اور عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، روشی کا لہجہ قطعاً تھا۔
باری خاموشی سے کھانا کھانے لگا اور روشی کافی کے سپ لینے لگی۔ ماما باہر نکل گئی۔ باری نے بہت جلدی کھانا ختم کر لیا تھا۔ پانی پی کر وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف بڑھا۔ ایک تو اس گھر کے بڑے بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ پوری حویلی میں یہی خبر بار بار نشر ہو رہی ہے کہ تم سرائے میں ہو۔ جب تم سرائے نہیں گئے تھے تو پھر کہاں گئے تھے؟ روشی نے کپ ٹیبل پر رکھ کر بہت تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ میں بے حد اچھی جگہ گیا ہوا تھا، بہت مزے میں تھا۔ وہ اس کھنڈر حویلی کا تصور کر کے مسکرا دیا۔ خیر، مزے میں تو آپ بھی تھی۔ ٹور کیسا رہا؟ وہ باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب تم حویلی سے دور چلے جاتے ہو تو کیا تمہیں حویلی کی یاد نہیں آتی؟ روشی کے انداز میں اس قدرے نرمی تھی۔ باری نے ایک لختے کو نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے حویلی کے کمرے، دالان، باغ، گول کمرے، پیسیج، سٹیپس؟ وہ انجان بن کر بڑی سادگی سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، یہاں کے گدھے، گھوڑے، خچر، بلیاں، کتے، مرغیاں۔ روشی نے دانت پیستے ہوئے کپ دور رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ باری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کس حساب میں مجھے اتنا ستاتا ہے، جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہل کر گھڑی دیکھتی رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ ہال کمرے کی طرف تھا۔ ہال کمرے میں بھی اس نے لائٹ جلائی اور بہت آہستگی سے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی، ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہتھیلی پر لکھی ہوئی نمبر کو غور سے دیکھنے لگی۔ کافی دیر غور سے دیکھتی رہی، جیسے حفظ کر رہی ہو، پھر 0 سے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ اس کا مطلب تھا باہر کا کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ رات کے 1:45 بج رہے تھے۔ اس نے نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف بیل ہو رہی تھی، ساتھ وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ چھٹی بیل پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور نیند میں بھری مردانہ آواز ساتھ سے ٹکرائی۔ ہیلو؟ اس نے گلا صاف کرنے کے انداز سے کھکارنا مناسب سمجھا۔ مسٹر نعیم سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آپ پلیز اس چکر میں نہ پڑے کہ میں کون ہوں۔ ممکن ہے تو نعیم صاحب سے بات کرا دیں۔ جی، مجھے صرف مسٹر نعیم سے بات کرنا ہے، میں اس سے زیادہ اونچا نہیں بول سکتی۔ البتہ مسٹر نعیم سے بات ہو سکتی ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ ماں، اس نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ باری کھڑا تھا اور خاص طور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی نظریں جھکائے ماتھے پر لاتعداد بل ڈالے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ سوری، میں اوپر جا رہا تھا۔ ہال کمرے کی لائٹ جلی دیکھی، آف کرنے کے خیال سے آ گیا تھا۔ اس کے معذرت خواہانہ انداز سے ظاہر تھا کہ اس نے کچھ سن لیا ہے۔ آپ کو دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا۔ وہ واپسی کے ارادے سے پلٹا۔ مجھے کیا کر لینا چاہیے اور کیا نہیں، تمہارے مفید مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ جیسے ٹٹک کر بولی۔ باری نے اس پر صرف ایک نگاہ ڈالنے پر اکتفا کیا اور قدم بڑھا دیے۔ باری، جانے کیوں اس نے آواز دے ڈالی۔ جی؟ وہ رک گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، نیند کا تاثر دیتی آنکھیں، مگر چہرہ صاف سلیٹ۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے منتظر کھڑا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ جی؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ مگر تمہیں کیا؟ اس نے سر جھٹک کر جیسے فیصلہ بدل دیا۔ نہیں، آپ کہیے، شاید مجھے کچھ ہو۔ روشی نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ اور ہاں سنو، اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کندھا مت دینا، بیکاز آئی ہیٹ یو۔ اس کے ہر حرف سے آنچ آ رہی تھی۔ جی بہتر، ویسے اندازہ ہے کہ رش بہت ہوگا، میرا نمبر شاید ہی آئے۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں۔ روشی کا جی چاہا کہ اسے گولی مار دے۔ میں جا رہا ہوں، آپ اپنا کام کر لیں، غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھ گیا جو اس کے کمرے کو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے لائٹ بند کی اور باہر آ گئی۔ اس کے قدم اپنی خوابگاہ کے بجائے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے ڈر ختم ہو رہے تھے۔ وہ کھوکھر کے کواڑ کے بجائے دوسرے راستے سے باہر آئی تھی۔ سناٹا اور اندھیرا اسے اتنا نہیں ڈراتا تھا جتنا کھوکھر کے خوخار کتے سے اسے خوف آتا تھا۔ وہ بہت تیز چلتی حویلی کے پچھلے حصے میں داخل ہوئی۔ وہی مخصوص سی پر اسراریت سارے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیامت سوئی ہوئی ہے، جاگ پڑنے کے لیے۔
زرد روشنی راہداری دور تک واضح کر رہی تھی۔ تمام دروازے بند تھے، مگر انسانی نفوس کی موجودگی کا احساس در و دیوار سے امڑتا تھا۔ وہ ظفری کے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جھومر کو بلانا چاہتی تھی، جھومر سے باتیں کر کے بہت سا رونا چاہتی تھی۔ جانے کیسی وابستگی ہو چلی تھی اس افسردہ سی لڑکی سے۔ رات کے اس پہر اس سے اچھا دوست اسے شاید ہی مل سکتا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ عموماً دوسری دستک پر جھومر دروازہ یوں کھولتی تھی جیسے منتظر ہو۔ اس نے چوتھی بار دستک دی، خاموشی بدستور تھی۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ظفری نیم دراز دروازے کی سمت گھوم رہا تھا، نیم سے رال بہہ رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ جھرجھری آ گئی۔ اس نے اشارے سے سلام کیا کہ آخر کچھ تو کرنا تھا۔ روشی اندر داخل نہیں ہوئی تھی، ہنوز دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ بھابھی کہاں ہے ظفری بھائی؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ ظفری کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ روشی کا دھیان ایک دم اس کے سر پر بندھی پٹی کی طرف آیا۔ آپ کے سر میں کیا ہوا ظفری بھائی؟ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ظفری کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، جن میں سے اس نے ایک لفظ پانی سمجھا۔ اسے بے اندازہ ترس آ گیا، حالانکہ پانی ظفری کے بالکل قریب ہی موجود تھا، مگر وہ جذبہ ہمدردی سے چور اس کے نزدیک آئی، پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کو تھمانے کے بجائے ہونٹوں سے لگا دیا، اور جیسے اس کی روح اس کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگی۔ ظفری نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے لیے تھے۔ اس نے بمشکل اپنی چیخ پر قابو پایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ظفری بھائی؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پلیز ظفری بھائی چھوڑیں مجھے آپ۔ اس نے زور سے جھومر کو آواز دی۔ ظفری بھائی کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ روشی پوری جد و جہد کر رہی تھی، مگر ظفری کی حیوانی قوت پوری طرح جاگی ہوئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کسی انسانی گرفت میں ہیں، یوں جیسے وہ کسی درندے کی گرفت میں آ گئی ہو۔ اسی کشمکش میں اس کا دوپٹہ پلنگ سے نیچے گر پڑا۔ ظفری کے حلق سے بے ہنگم سی آوازیں نکل رہی تھی، جس سے ماحول اور زیادہ بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ روشی نے ایک لگتے کو ظفری کا چہرہ دیکھا، بے حد خوبصورت چہرہ، یکایک ڈراؤنا تھا۔ بھابھی بھابھی کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ظفری بھائی دیکھیں۔ یا اللہ، ٹانگیں بیکار ہونے پر اتنی طاقت ہے۔ اس نے ظفری کی کلائی پر دانت گاڑ دی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، گویا اس کے حواس ساتھ چھوڑے ہوئے تھے۔ بالآخر اس نے اپنی انتہائی قوت صرف کی، جس کے نتیجے میں ظفری بیڈ سے نیچے گر پڑا۔ گرنے کے ساتھ ہی بے سدھ ہو گیا۔ شاید بیڈ کا کونا اس کے سر پر لگا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ روشی کا دوپٹہ اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے دب گیا تھا۔ روشی کا تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے بے سدھ سے ظفری کو دیکھا اور سر پر دوڑی تھی۔ کچن کے قریب پہنچ کر اس نے ذرا دم لیا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے چند منٹ پیشتر کی صورتحال پر غور کرنے لگی۔ وہاں ظفری کے بے ہوش وجود نظروں کے سامنے آ گیا۔ او میرے خدایا، کہیں مر ور تو نہیں گئے؟ اور یہ بھابھی کہاں گئی ہوئی ہیں؟ سر تو ان کا پہلے ہی زخمی ہے۔ کیا کروں؟ کیا ہوا تھا انہیں؟ کیا دورہ پڑا تھا؟ ایسے پڑتا ہے انہیں دورہ؟ مگر اب میں کیا کروں؟ کس کو بتاؤں کہ ظفری بھائی بے ہوش پڑا ہے؟ جس کو کہوں گی وہ پہلے مجھ سے ہی پوچھے گا میں اتنی رات کو وہاں کیوں گئی تھی۔ بڑی امی تو مجھے کچا چبا جائیں گی۔ ایک تو حکم عدولی، دوسرے لاڈلا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ تان پھر اس ظالم پر جا کر ٹوٹی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر تیزی سے باری کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ پیٹ ڈالنا چاہتی تھی، مگر اکا کے کمرے پر نظر پڑتے ہی محتاط ہو گئی اور بہت احتیاط سے دستک دینا شروع کی۔ وہ غالباً بہت گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے بے بسی کے انداز میں دروازے کو گھورا اور جیسے اللہ کا نام لے کر زور سے ایک ہاتھ مارا، اور ساتھ ہی اکا کے بیڈ روم کی طرف بھی دیکھا۔ ابھی نظریں موڑی ہی تھی کہ باری نے دروازہ کھول دیا۔ گہرے سرمئی شلوار سوٹ میں ملبوس، نیند بھری آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے بصارت کا دھوکہ سمجھ رہا ہو۔ باری، میرے ساتھ چلو۔ بھگ سے ساری نیند ہوا ہو گئی۔ جی؟ بغیر دوپٹے، بے ترتیب بال، دائیں کندھے پر آستین ادھڑی ہوئی۔ اوہ، تو واقعی آپ ہی ہیں۔ یوں بھی زندہ انسانوں کے بھوت نہیں ہوتے۔ سنا ہے، خیر فرمائیے، کدھر چلنے کا حکم ہے؟ وہ اس کی طرف سے جیسے ہر طرح کے حیران کن حرکت کی توقع کرتا تھا۔ بلا کی رسانیت تھی اس کے انداز میں۔ وہاں ظفری بھائی کے بیڈ روم میں؟ اس نے جلدی سے کہا۔ باری بری طرح چونک پڑا۔ جھومر حویلی میں نہیں ہے، یہ وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ بھی اس وقت کہ رات ڈھل رہی تھی۔ کیا اسے علم نہیں کہ جھومر حویلی میں نہیں ہے؟ اس نے نئے سرے سے روشی کے حلیے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں سے تشویش جھلکنے لگی تھی۔ کیوں جاؤں میں ظفری کے بیڈ روم میں؟ اس کے لہجے میں غیر شعوری طور پر سختی سی آ گئی۔ وہ بے ہوش ہے، وہ نظریں چرا کر بتانے لگی۔
تو پھر بڑی امی کے پاس جائیے، وہی نمٹتی ہیں اس طرح کی صورتحال سے، اس نے رکھائی سے کہا۔ ہر چند کے تجسس سے بری حالت ہو رہی تھی۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی، بلکہ تم بھی نہ بتانا انہیں پلیز، اس کی آواز بھر گئی۔ مجھے یہ بتائیے، اتنی رات کو آپ وہاں کس مرض کی دوا لینے گئی تھی؟ نیند نہیں آتی تو ٹرینکولائزر لینا شروع کر دیں، مصیبت کھڑی کرتی رہتی ہیں دوسروں کے لیے۔ وہ سچ مچ غصے میں تھا، اسی ماحول کا پروردہ تھا اور بچہ بھی نہیں تھا۔ روشی کا حلیہ، گھبرایا ہوا لہجہ، التجائی انداز، خبر نہ کرنے کی تاکید اور بالآخر رخساروں پر پھیلتے ہوئے آنسو۔ یہ آپ کو سوجھا کیا تھا کہ نعیم صاحب کو فون کرتے کرتے پیچھے چلی گئی؟ نہ جانے کیوں اس نے اس مرتبہ روشی کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا تھا۔ دوپٹہ آپ کا وہی ہے؟ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ ہیں؟ روشی نے ہڑبڑا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی، جی چاہا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ بھاری، وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ کو میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بیڈ روم میں چلیں، دوپٹہ وہیں پہنچا دوں گا۔ اس نے آہستگی سے روتی ہوئی روشی کو خود سے الگ کیا، گریبان کے بٹن بند کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشی نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، سو سو کرتی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھا، دل دھک سے رہ گیا۔ شانے سے ادھڑے آستین سے اس کا سفید بازو تھوڑا سا جھانک رہا تھا۔ اب اس نے خود کو باریکی نظر سے دیکھا، ایک بوجھ سا آ گرا۔ کیا سوچ رہا ہوگا میرا حلیہ دیکھ کر؟ ملال و خجالت سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ پتہ نہیں یہ بھابھی کہاں چلی گئی؟ کچھ دیر پہلے کی صورتحال یاد کر کے اسے نئے سرے سے جھرجھری آ گئی۔ اف توبہ، کس قدر وحشت تھے ظفری بھائی میں، بیچاری بھابھی۔ مگر وہ تو بیوی ہیں، میں تو بہن ہوں۔ لا حول ولا قوت، وہ تو اب نارمل ہے، انہیں کیا پہچان رشتوں کی۔ یا اللہ میری توبہ، جو کبھی میں وہاں جاؤں۔ اس نے دہل کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ باری ہے۔ اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور ہچکچاتی ہوئی دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ یہ لیجیے اپنی امانت۔ اس نے دوپٹہ روشی کو تھمایا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بنا وہ اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر عجب دل شکستہ سی کیفیت میں دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر واپس آ گئی۔ نیند کا تو دور دور تک نام نہ تھا۔ اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اوندھی کبھی سیدھی، ہر طرح کے جتن اس نے کر ڈالے تھے۔ کیسا عجیب حلیہ ہو رہا تھا، کیا سوچ رہا ہوگا باری، کیا کچھ اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ طرح طرح کے وسوسوں نے اس کی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ بولنا اور پوچھنا تو اس کی لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا؟ بھابھی کدھر غائب ہو گئی؟ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا، اتنی رات کو کہاں نکل گئی؟ اس نے اپنے ہاتھ دبانا شروع کر دیے۔ اتنے وحشیانہ انداز میں ظفری نے اس کی کلائیاں دبوچی تھی کہ ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ دودھیا کلائی دباتی سوچتی رہی، یہاں تک کہ دریا بستی کی اکلوتی مسجد سے اذان کی آوازیں آنے لگی۔ بالوں پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ دو دو ہانڈیاں چولہوں پر دھری تھی، جس میں کھٹ بد، کسی میں چھن من ہو رہی تھی۔ تیزی سے ہری مرچیں بھی کاٹتی جاتی اور ہانڈی میں چمچ بھی چلاتی جاتی۔ گرمی جسم پر کم اور دماغ پر زیادہ چڑھ رہی تھی۔ ایک تھال میں آٹا بھی چھنا رکھا تھا جسے ابھی گوندنا تھا۔ اچھا بھابھی، خدا حافظ۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ پر لٹکتا دوپٹہ کھینچا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سیاہ پینٹ، آف وائٹ شرٹ اور ہاتھ میں براؤن چرمی بیگ تھامے عارف الوداع کہہ رہا تھا۔ ابھی تو دل ہی دل میں وہ اسے جی بھر کر برا بھلا کہہ کر فارغ ہوئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے ہی، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایسا نہ ہو خان آ جائے اور پھر مجھے روک لے۔ خدا حافظ۔ سنیں تو، آپ اس طرح نہیں جا سکتے۔ آپ فکر نہ کریں، اور یوں بھی اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ٹھیک ٹھاک دکھائی نہیں دے رہا ہوں؟ وہ تن کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اس کا قد خاصا دراز تھا، بالوں کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ اس نے پہلی مرتبہ عارف کا قدرے بشاش چہرہ دیکھا تھا۔ تازہ شیو کی نلاہٹوں کا عکس واضح تھا۔ مجھے نہایت فرصت سے تراشی ہوئی تھی، سیاہ گھور آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ بالوں کا سٹائل بہت نفیس اور پروقار تھا۔ اپنی محنت دیکھ رہی ہیں؟ اسے اپنی جانب غور سے دیکھتا پا کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ بالوں نے جھیپ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ ہماری کیا محنت، بقول لال خان کے، آپ کے بہت مقروض ہیں وہ۔ بالوں نے نظریں جھکائے رسانیت سے جواب دیا۔ کوئی مقروض نہیں ہے، وہ تکلف کرتا ہے میرا یار۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا سوائے اس پرخلوص جذبات کے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر ہنس دیا۔ اگر خلوص سے کوئی مقروض ہوتا تو واقعی وہ ہمارا بہت مقروض ہے۔
بخر اخلاص کیا خوبی ہے اس میں، ارے صاحب نیت نادار ہے دل۔ ہم تو در حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت کے جواب میں ہم مفلس ہیں، خیر جانے دیجیے۔ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے پیچھے پڑ جائیں گے وہ آ جائیں پھر چلے جائیں تو ٹھیک، وہ میری نہیں سنیں گے، کیوں میری جان مصیبت میں ڈال رہے ہیں آپ؟ بالو نے قطعاً انداز میں اسے بڑھنے سے روکا۔ پلیز بھابھی مجھے جانے دیجیے۔ عارف نے پلٹنے کو پر تولے۔ چلے جائیے گا، روک کون رہا ہے؟ مگر ان کے آنے کے بعد اس نے دوپٹہ سے چہرہ پوچھتے ہوئے نرمی کا ہلکا سا مظاہرہ کیا۔ شاید یہ رعایت یوں ہوئی کہ وہ جا رہا تھا۔ اتنا تو خیر میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو بہت سے کام ہوتے ہیں، کتنے دن بیٹھ کر گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ کام کرتے ہوں گے؟ بالو نے پلٹ کر ہانڈی میں چمچ ہلایا۔ کام تو ہم سب کر چکے ہیں، اب تو بس اس دنیا سے روانگی کا انتظار ہے۔ منحصر مرنے پر ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اور ہاں بھابھی، ایک سوال کا جواب آپ پر ادھار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب کبھی میری طرف سے غصہ کم ہو اور اطمینان ہو تو مجھے جواب سے ضرور نوازیے گا، ورنہ خلش رہے گی۔ وہ بیگ رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر اس سے مخاطب تھا، جیسے امید ہو کہ اب جواب مل ہی جائے گا۔ وہ اسے وضاحت طلب کرے گی، جواباً وہ سوال دہرائے گا کہ منہ سے بے ساختہ جواب نکل جائے گا۔ بالوں نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیسا جواب؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ کو کیا کمی ہے؟ کس بات کی فکر ہے؟ پھر آپ کی روح کیسے تھکن سے چور چور ہو گئی؟ جس دن سے یہ بات کہی ہے میں سکون سے سو نہیں پایا، اور آپ مجھ سے مخاطب بھی یوں تھی جیسے خطا کار بھی میں ہی ہوں، میری وجہ سے دکھ پہنچا ہے۔ بالوں نے گھبرا کر اس کی طرف سے پشت پھیر لی۔ خدا حافظ، کوئی بات نہیں، میں ان کو سمجھا لوں گی، وہ مجھ پر غصہ ہی کریں گے۔ وہ چولہے کی آنچ بڑھا کر پوری تندہی سے مسالہ بھوننے لگی۔ میں بچہ نہیں ہوں بھابھی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کا نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا کے دھوکے اور دھکے کھا کر الٹرا ساؤنڈ گئی تھی میری حصے۔ آپ ٹالنا چاہیں تو دوسری بات، اگر سارے قصے میں ملزم نہ ہوتا تو آپ سے یہ سوالات نہ کرتا، مگر اس دن آپ نے مجھ پر براہ راست الزام لگایا تھا کہ میں نے آپ کی روح میں تھکن اتار دی ہے۔ میں تو عالم بے خبری میں بھی آپ کا بھلا چاہنے والوں میں سے ہوں، میری نیت خدا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں آپ کے ذہن سے بوجھ اتار دینا چاہتا ہوں۔ وہ بہت پرخلوص اور دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ قیامت تک یہ بوجھ نہیں اتار سکتے۔ بالو نے اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہ کر جواب دیا۔ یہ زیادتی ہے بھابھی، پہلے سوال کا جواب نہیں آیا اور دوسرا سوال تیار؟ عارف نے بیگ دوبارہ اٹھا لیا۔ شاید اس نے بالو کے اگلے اقدامات کا ادراک کر لیا تھا۔ آپ نے بھی تو اپنی کہانی ادھوری سنائی تھی، میں نے تو آپ سے اصرار نہیں کیا کہ پورا قصہ سنائیں۔ بالو نے آنچ دھیمی کر کے آٹا گننا شروع کر دیا۔ عارف مسکرا دیا۔ بدلہ لے رہی ہیں؟ ہم آئندہ بھی تو ملیں گے، اور پھر کیا کہانی سنائیں آپ کو؟ اس حسن نو بہار کو بدنام مت کرو تھی شیفتہ کے پہلے ہی شورش دماغ میں وہ ہنس رہا تھا۔ آپ بات کو گھمائے نہیں، مجھے میرا قصور بتا دیں، بہت بوجھ ہے دل پر۔ اس نے جیسے درخواست کی۔ کوئی بات نہیں عارف بھائی، ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہوگا کچھ، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا کہہ بیٹھی ہوں۔ بالو نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ بلکہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا کر جائیے جس کا ذکر اپنے شعروں میں کرتے ہیں۔ آپ کو بہت پسند تھی وہ، آپ کے رشتہ داروں میں تھی یا غیروں میں؟ کیا بہت خوبصورت تھی؟ یقیناً اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہوگی، اس کا غم منا رہے ہیں اب تک۔ مگر شادی تو آپ کی بھی ہوئی تھی، پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی یا اس کی؟ جس کی شادی پہلے ہوئی ہوگی دھوکے باز کہلائے گا۔ آپ کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس قدر تواتر سے بولی کہ عارف کو بریک لگانے کی کوشش میں کئی بار اپنا منہ کھول کر بند کرنا پڑا۔ وہ بیچاری تو سمجھیے بے قصور ہی ہے، سودائی تو ہم ہی تھے، وہ تو سمجھیے تراشا ہوا پتھر تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ درایا۔ بالو اس کی ذہن کی رو موڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی درائی۔ ہم تو دیوانے ہیں بھائی، ہذیان بکتے ہیں، کچھ منہ سے نکل جائے تو دھیان نہ دیا کیجیے۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے بھابھی، مجھے صفائی کا موقع ضرور دیجیے گا، شکر گزار رہوں گا۔ آپ کو تنہائی اور بیمار کر دے گی، آپ لوگوں کے درمیان رہا کریں۔ کچی عمر کی حساس سے بالو اس کے لہجے کی دکھان پر جیسے سب کچھ بھلا بیٹھی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جدھر جدھر ہم پاؤں رکھتے ہیں وہیں رونق ہو جاتی ہے۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوح غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی۔
وہ ہنستے ہوئے پلٹ گیا۔ پھر ملاقات ہوگی، زندگی بخیر۔ لال خان سے کہیے گا خیال نہ کرے، جلد ملیں گے۔ عارف بھائی، بس بھابھی اب نہ روکے۔ وہ اسے تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گیا۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، بالوں نے کہا۔ وہ عجیب بے بسی کی کیفیت میں تھی۔ اسی لیے تو جا رہا ہوں، لال خان آتا ہوگا۔ آپ شاید میری وجہ سے جا رہے ہیں، وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے تو رکا ہوا تھا، وہ مسکرایا۔ جی؟ بالوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ بعض اوقات کہنے والا اپنی دھن میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہے، مگر وہ سننے والے کی دلی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، تب ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے جو اس وقت بالوں کی ہو رہی تھی۔ دل سرشاخ تیز ہوا سے ڈولنے والے پھول کی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے دوپٹے سے اپنی پیشانی پر چمکتا پسینہ پوچھا اور کچھ بولے بھی نہ، پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عارف آگے بڑھ گیا۔ ہیلو، جی السلام علیکم یاور بھائی، نعمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ 23 کو پہنچیں گے نا؟ کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، ایک اور بات یہ بھی ہے، وہ یہ کہ میں 25 کو یوگانڈا روانہ ہو رہا ہوں، 1 ماہ بعد واپسی ہوگی۔ شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ محسوس نہ کریں تو ماہین کو 1 ماہ کے لیے دریا بستی میں چھوڑ دیں۔ وہاں روشی بھی ہے، اس لیے اس کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ امکان تو یہی ہے کہ میں 1 ماہ سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ویسے وہ پشاور بھی آرام سے رہ سکتی ہے، مگر روشی کے ساتھ رہنا اس کی اپنی فرمائش ہے۔ ہیلو، جی سن رہا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جو آپ مناسب سمجھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ویسے بھائی صاحب، اگر اس کے معیار کے مطابق کوئی رشتہ مل جائے تو اور اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے نا، بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں اور میرے سامنے یہ پھیلا ہوا کاروبار، یہاں پاکستان میں مجھے سیٹ ہونے میں ذرا وقت لگ جائے گا۔ ہیلو، جی سن رہا ہوں۔ آپ کوشش کیجئے کسی طرح کراچی آنے کی، باقی باتیں پھر ملاقات ہی پر ہو جائیں گی اور زیادہ بہتر ہوگا۔ مائن کو پھر آپ اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ اور روشی کیا کر رہی ہے؟ بات کرائیں اس سے۔ وہ دریا بستی واپس چلی گئی ہے اپنے دادا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کا انتظار کروں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ نعمان نے ریسیور رکھ دیا، مگر یاور علی خان کے ہاتھ میں بدستور ریسیور تھا۔ ان کی آنکھیں گہری سوچ کی غمگاز تھیں۔ انہوں نے ایک بٹن پش کیا۔ ہاں جعفری، دریا بستی ملاؤ، روشانے سے بات کرواؤ۔ انہیں چند منٹ انتظار کرنا پڑا، تب جا کر جعفری کی آواز سنائی دی۔ سر، مس روشانے، بات کیجیے۔ ہیلو، ان کی آواز خاصی دھیمی تھی۔ کون، پپا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ روشی کی آواز پسمردہ سی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسی کمزور سی آواز ہو رہی ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ روشی جیسے ایک دم سنبھل گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے اس وقت کیسے یاد کیا؟ شاید ابھی فرصت ملی ہوگی آپ کو، وہ بولی۔ اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فرصت کا انتظار نہیں کیا جاتا، فرصت نکالی جاتی ہے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تھینکس پپا۔ تمہارے پیپرز کب شروع ہوں گے؟ خیریت پپا؟ روشانے کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ خیریت ہی ہے بیٹے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تم بتاؤ کب تک فارغ ہوگی؟ ان کا انداز بدستور تھا۔ میرے فارغ ہونے میں تو 15-20 دن ہیں، اس نے الجھے انداز میں جواب دیا، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آخری پیپر سے 1 دن پہلے مجھے مطالعہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی پپا، آئی ایم سوری، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں یہاں لے آئے گا۔ مجھے آپ کے پاس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیوں؟ بچے اپنے باپ کے پاس کیوں رہتے ہیں؟ وہ یہی کہہ سکے۔ بالکل ٹھیک پپا، میں خود ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آپ نے بہت مشکل وقت میں مجھے اچھی امید دی ہے، تھینکس فار دیٹ۔ وہ رونے لگی۔ روشی، کیا بات ہے؟ وہ جیسی گہری نیند سے سنبھل گئے۔ کچھ نہیں پپا، آپ بھی اتنا یاد نہیں آتے جتنا امی یاد آتی ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو بہت خوش گئی تھی۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ خوش نظر آنے اور خوش ہونے میں بہت فرق ہے پپا۔ تم کیوں پرابلمز خود پر سوار کرتی ہو؟ تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ اور پھر تمہارا اپنا بھائی وہاں موجود ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تم اپنے معاملات اس سے شیئر کر سکتی ہو۔ روشی بیٹے، جب تم بہت چھوٹی تھی تب تو تم نے مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب اتنی سمجھدار ہو کر؟ پپا، آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ کبھی میری شادی نہیں کریں گے، پھر ہی میں آپ کی کوئی بات سنوں گی۔ فطری ضد اود کر آئی۔ خدا نہ کرے کہ تمہاری شادی کبھی نہ ہو، فی الحال کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ بیٹی اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ لگتا ہے پھر کوئی بات ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسی پریشانی میں پیپر دے سکتی ہوں۔ وہ بھی سوری۔ یاور علی خان مسکرا دیے۔ لا حول ولا قوت،
بھائی ہم نے سنا ہے جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن سے اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہاری امی کے پاس ایک بہت خوبصورت میرون دوپٹہ تھا، سچے کام سے بھرا ہوا۔ مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کام کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ میں روشی کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تیاریوں کا کیا ہے؟ روشی دم بخود ہو گئی، جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس نے یاور علی خان کے منہ سے پہلی بار اپنی ماں کا ذکر سنا تھا۔ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں کی ڈھیروں باتیں اس سے کرے اور چپ چاپ سنتی رہے۔ پپا؟ جی بیٹے؟ پپا، میری امی بہت حسین تھی، اور جب حسین عورت محبت نچھاور کرتی ہے تو اور بھی حسین ہو جاتی ہے۔ جب وہ مجھے پیار کرتی ہوں گی تو کتنی پیاری لگتی ہوں گی، کیوں پپا؟ روشی کی رعب بہک چکی تھی۔ یاور علی خان نے سانس اندر کھینچا۔ جواد حویلی میں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ روشی ڈھیلی سی ہو کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ ایک تو پپا اتنی جلدی یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں کہ بس کیا تھا جو دو چار باتیں امی کی اور کر لیتے۔ اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے پپا، میں پیپرز کے بعد آ جاؤں گی، مگر ایک شرط ہے، آپ مجھے امی کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، وہ بچوں کی طرح مچھلی۔ ہو سکتا ہے ماضی کے مدفن کھودنے اور خوشی دریافت کرنے کے بجائے اللہ تمہیں زندہ موجود اور تازہ خوشی سے نواز دے، اس لیے اپنے باپ کو شرطوں میں مت الجھاؤ۔ ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی۔ شیور؟ روشی کے آواز میں حیرت آمیز خوشی تھی۔ میں بھی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اگر ایسے امکانات ہیں تو میں کوئی شرط نہیں رکھوں گی۔ شاباش، بہت سمجھدار ہے میری بیٹی۔ اچھا خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور سگریٹ سلگانے لگے۔ یاور، جب روشی کی شادی ہو جائے گی اور جواد باہر چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی جواد کو بہت انماق سے شوز پہنا رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ 10-12 بچے ٹھیک ہیں جو ہمارے اینڈ تک کام آتے رہیں۔ وہ بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے، نظریں اٹھائے بغیر ٹکڑا لگایا۔ حد ہے آپ سے بھی، بات کیا ہوتی ہے آپ کیا بنا دیتے ہیں؟ نازنین نے سر ہی پیٹ لیا۔ بھائی مجھے تو تمہاری صحت، تمہارے حسن کا خیال ہے، ورنہ بچے بہت سارے ہوں تو خوب رونق رہتی ہے ماں باپ کی زندگی میں۔ انہوں نے پھر چھیڑا تھا۔ نہیں بابا، مجھے نہیں پسند ڈھیروں بچے جو ماں کو اتنا تھکائیں کہ وہ ٹھیک سے ان کی تربیت بھی نہ کر سکے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے کنگھا اٹھا کر لائی اور جواد کے بال بنانے لگی۔ اور جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشی ملتی ہے وہ بھی غارت ہو جاتی ہے۔ اس نے جواد کے پھولے ہوئے چھوٹے رخساروں پر چٹا چٹ پیار کیا۔ یاور علی خان ایش ٹرے میں راکھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پیناسونک 3-in-1 کے قریب کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ کبھی کبھی ان کا موڈ بنتا تھا۔ ایک ریکارڈ لگا کر انہوں نے سوئی ٹکائی اور پھر واپس اپنے بیڈ پر آ گئے۔ کمرے میں مکیش کی پرسوز آواز پھیلنے لگی۔ جانے کہاں گئے وہ دن، کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ سگریٹ سلگ سلگ کر انگلیوں تک آ پہنچا۔ وہ جی بھر کر سوئی تھی، شاید اس لیے کہ کئی راتوں سے بے آرام تھی۔ نہا دھو کر کمرے میں ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہی کلو بڑی امی کا پیغام لے کر آ گئی کہ وہ ہال کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اس نے کوفت بھرا منہ بنا کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر لیے بیٹھی ہوں گی جوڑے گہنے، کیا مصیبت ہے؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ سوچ رہی تھی کہ اب چائے پیوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہال کمرے میں آئی تو منظر کچھ نئے انداز کا تھا۔ گلو مشین لیے بیٹھی تھی۔ مونا قریشی سے گلے اور آستین میں کام کر رہی تھی، زری کپڑے تراش رہی تھی۔ باقی لڑکیاں اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ بڑی امی صوفے پر بیٹھی تھی، باری لیٹر پیڈ اور قلم لیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے باری کی طرف سے نظریں چرا کر آہستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی۔ دن چڑھے تک سونے سے نیستی ہوتی ہے۔ یاور نے 4 دن میں تمہاری عادتیں بگاڑ دی ہیں، اور پھر میکے میں سب چل جاتا ہے۔ دوسرے گھر جاؤ گی تو سب ایک ایک بات نوٹ کریں گے۔ زندگی تو سبھی کی گزر جاتی ہے، اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، خواہ کی بدمزگی سے فائدہ۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی تھی ڈیزائن پر نشان لگانے کو، لگا دیا؟ یہ باری جا رہا ہے 2 دن کے لیے کراچی کام سے، اس کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ کچھ چیزیں بھی منگوا رہی ہوں، تمہاری ساس کو پیسے بھجوا رہی ہوں، باری کو دے دیں گے۔ تمہیں کچھ منگوانا ہو تو لکھوا دو۔ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کتنی دیر تک بستر پر رہی ہوں؟ انہیں اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں بڑی امی، ٹھیک ہوں، اور ڈیزائن پر نشان لگانا مجھے یاد نہیں رہا، آپ خود ہی لگا دیں۔ وہ سرد مہری سے گویا ہوئی۔ بتاؤ کیا حال ہے؟
اگر تمہارے نانا کا انتقال نہ ہوتا تو کل پرسوں تو تمہاری بارات بھی ہو جاتی۔ تمہیں ایسے کون سے کام ہوتے ہیں کہ یاد نہیں رہا؟ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ حد ہو گئی، کلو کو بتاؤ کہاں رکھی ہوئی ہے کتاب، اٹھا لائے گی، میں خود لگا دیتی ہوں۔ اب دیکھو نا، اتنی دور سے بھیجوائی ہے، کیا سوچیں گے وہ؟ پہلے کب ہم نے اس طرح پرواہ کی ہے کسی کی؟ اب بات دوسری ہے آخر کو۔ کلو، وہ میرے کمرے میں الماری پر رکھی ہے ایک سنہری جلد کی کتاب، لا کر بڑی امی کو دے دو، اس نے بیزار کن انداز میں حکم دیا۔ رات میں یاور سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر ان کے فون بزی مل رہے تھے۔ تم ذرا اب ان کے دفتر میں لا کر دیکھنا، اور مل جائے تو پیغام دے دینا کہ ایک آدھ روز کے لیے حویلی آ جائے۔ وہ روشی سے مخاطب تھی۔ یہ ساری ہاتھ پر خراشیں کیسی ہیں؟ کہیں گر پڑی تھی؟ عالمتاب کی نظریں اس کے سیدھے ہاتھ کی پشت پر ٹھہر گئی۔ خراشیں اس لیے بھی واضح ہو رہی تھی کہ ان پر کھنڈر آ چکا تھا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ ڈھانپ لیا۔ کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی۔ اس نے قدرے گھبرا کر باری کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر جھٹ سامنے سینری پر نظریں جما دی۔ ادھر آؤ، دکھاؤ مجھے، تمہاری شادی کے دن قریب ہے، اپنا خیال کرنا چاہیے، اور الٹے سیدھے نشان سجا سجا کر بیٹھی ہو۔ دکھاؤ مجھے، کیا کر بیٹھی ہو؟ انہوں نے تحکمانہ انداز میں اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ کچھ بھی نہیں بڑی امی، ٹھیک ہو جائے گا۔ عالمتاب نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ کیا ناس مار رکھا ہے ہاتھ کا؟ کچھ لگاؤ اس پر، لگتا ہے کسی نے کھسوٹ ڈالا ہے۔ پتہ نہیں، الٹے سیدھے کام کرتی پھرتی ہو۔ فکر نہ کرے ان کی طرف سے، بہت بہادر ہیں۔ باری نے پیٹ سے صفحہ علیحدہ کیا۔ روشی کی جھکی نظریں نہ اٹھ سکی۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باری، تمہارا اندازہ غلط ہو بھی نہیں سکتا۔ شینو ایک کونے میں بیٹھی تازہ اخبار دیکھ رہی تھی۔ اور بھی بہت سارے خواص ہیں، وہ بھی تمہیں پتہ ہوں گے۔ شینو براہ راست باری سے مخاطب ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں، باری مسکرایا۔ کیا مجھے اپنی علمیت کا اظہار بھی کرنا ہوگا؟ میں چلوں بڑی امی؟ ابھی تیاری بھی کرنا ہے، اور کچھ تو نہیں لکھنا ہے؟ نہیں بس، روشی کی ساس کو ہمارا بہت بہت سلام کہنا۔ اگر وہ لوگ تمہیں کھانے پر بلائیں تو انکار مت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، اور کچھ نہیں، بس کچھ بھولنا نہیں۔ ذرا سن گن لینے کی کوشش کرنا، وہ کس تاریخ میں دلچسپی لے رہی ہیں؟ مونا نے آہستگی سے کہا۔ اسے اپنی تیاری کے لیے وقت کا تعین کرنا تھا۔ کچھ روشی کو بھی چھیڑنے کی کوشش تھی۔ میں براہ راست بھی ٹاک کر سکتا ہوں، صرف اجازت درکار ہے۔ وہ روشی کے پاس سے گزرتے ہوئے جیسے منہ میں بولا۔ روشی بیٹھی اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہی۔ جیسے ہی عالمتاب باہر جانے کو اٹھی، روشی بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ روشی، تم کہاں جا رہی ہو؟ زری نے ٹوکا۔ آ رہی ہوں ابھی۔ وہ تیزی سے عالمتاب کے پیچھے نکل گئی، بڑی امی اپنے کمرے کی طرف، اور وہ اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھی تھی۔ باری تولیہ گلے میں لٹکائے وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ میں تم سے لڑنے نہیں آئی ہوں باری، بس ایک بات کرنا ہے تم سے۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے نہ سننا ہے، معافی چاہتا ہوں، یوں بھی مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ اسے رونا سا آ گیا۔ باری اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ مجھے افسوس ہے روشی بی بی، میں واقعی جلدی میں ہوں۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ دکھ کی نامانوس سی لہر جیسے اسے ہلکا کر دیا تھا۔ وہ کھڑی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اندر آ گئی اور دروازہ بند کر لیا اور اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ میگزین اور نصابی کتب سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جانے کتنا وقت گزرا، شاید 10 منٹ، شاید 15 منٹ۔ وہ کچھ گنگناتا ہوا، تولیے سے سر رگڑتا ہوا بڑی ترنگ میں باتھ روم سے باہر آیا تھا، مگر فوراً ہی ٹھٹک گیا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ پہلے بال سکھائے، پھر سیٹ کیے، پھر سفری بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ اسی دوران چلتے پھرتے چیزیں بیگ میں ڈالتے ڈالتے پرفیوم بھی اسپرے کر لیا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک بہت سافٹ اور خوشگوار سی مہک سرایت کر گئی تھی۔ سیاہ پینٹ اور اسکائی بلیو شرٹ میں ملبوس وہ بہت تر و تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ باری، جی، تم ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کیسا ہو رہا ہوں؟ اچھا تو میں کبھی نہیں لگا آپ کو کہ آج زیادہ برا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں جھومر بھابھی کی وجہ سے ظفری بھائی کے بیڈ روم میں گئی تھی۔ اب مجھے کیا؟ میں بھلا یہ جرات کر سکتا ہوں کہ آپ سے پوچھ گچھ کروں؟ فکر مند نہ ہو۔ اس نے بیگ بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ آپ کا گھر ہے، آپ جدھر مرضی گھومیں پھریں، وقت بے وقت آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ رسانیت سے پوچھ رہا تھا۔
تم پہلے جیسے نہیں لگ رہے، بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ ہوا ہے مجھ سے؟ تم مجھ سے بدل رہے ہو، میں اپنی نظروں میں گر رہی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بدل رہے ہو؟ ارے وہ ہنس دیا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اور کیا میں اتنا قابل ذکر ہوں کہ آپ میرے بدلنے، مڑنے، ٹھہرنے کا نوٹس لیں؟ اپنی توانائی ضائع نہ کیجیے، آگے کام آئیں گی۔ باری تم بہت ٹپیکل ہو، میری سمجھ میں نہیں آتے۔ مجھے تم سے بہت شرم آ رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں مر جاؤں۔ وہ بہت ضبط سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ باری کا دل بشر کا دل تھا، بہت ترنگ میں دھڑکا۔ کس بات کی شرم؟ تم نے مجھے عجیب سے حلیے میں دیکھا ہے، مجھے سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے تم کسی سے نہیں کہو گے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا نہیں کہوں گا؟ اس نے انجان بن کر گویا اسے چھیڑا۔ بابا میں تو کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے یہ تقدیر کہ ایک گھر میں بھی ہوتے ہوئے کتنے جتن سے دکھائی دیتے ہو۔ اور ہاں وہ اس روز نعیم کو جو میں فون کر رہی تھی، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے آپ کے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روشنی کو بولنے سے روک دیا۔ کیوں نہیں ہے دلچسپی؟ تم اس گھر میں نہیں رہتے؟ وہ بے پھر کر بولی۔ لیکن گھر میں رہنے کی یہ شرط تو نہیں کہ میں یہاں کے تمام معاملات میں انوالو ہوں، وہ عجلت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ گھر میں رہنے والوں کے لیے جگر گے شرطیں نہیں باندھتا، خود بخود ذمہ داریاں ہر فرد پر آتی ہیں۔ سارے گھر کی بو سونگھنے پر معمور ہو، دلچسپی تو لینا پڑے گی۔ وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھی زبردستی ہے۔ باری نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے معاملات سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، زیادہ بنو مت، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اتنا کمزور ہرگز نہیں ہوں کہ کوئی آسانی سے مجھ پر اثر انداز ہو سکے، خاصا ڈھیٹ ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ مسکرا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم جا کر دکھاؤ، اس نے دانت پیسے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور فرمائش؟ یعنی مزید کیا کر کے دکھاؤں؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے جو تم ایسے ہو رہے ہو؟ وہ ریحان سی ہو گئی۔ نہ آپ نے کچھ کیا ہے نہ میں ایسا ہوا ہوں۔ میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، باقی لڑائی پھر آئندہ کے لیے رکھیے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ کوئی پیغام کراچی والوں کے لیے؟ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہارا سر، وہ جھلا اٹھی۔ وہ تو میں ساتھ لے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویسے آج کے ایپیسوڈ میں روشی اور باری کے بہت سینس تھے اور بیچارہ باری بہت بری طرح سے جیلس ہے، اسی وجہ سے وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے، روشی کے ساتھ اسے تنگ کر رہا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور عارف اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور جاتے جاتے اس نے بہت ہی عجیب سا سینٹنس کہا ہے بالوں سے۔ بالوں تو پریشان ہو ہی گئی، میں بھی پریشان ہو گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ کے گیا ہے۔ اور بس ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔